کہ صلح حدیبیہ کے بعد آئندہ سال 7ویں ہجری سن 7 ہجری کو اگر بالفرض معاہدہ کو توڑ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو وہ تو کافر ہے، بے دین ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حرم شریف ہوگا اور اسی طرح شہر حرام، ٹھیک ہے جی۔ ایک اشہر الحرم ہے جو، چلو قلم لکھو یاد، ایک اشہر الحج ہے، فرق سمجھتے ہو؟ اشہر الحرم ان کو کہا جاتا ہے کہ ملت ابراہیمی جن کی پیروی کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ملت ابراہیمی سے لے کر کے آج تک ان کے احترام کا حکم ہے، ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ ذی القعد الحرام، ذی الحج، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم، اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ ایک اشہر الحج ہے، حج، اور اشہر الحج کون کون سے بتاؤ؟ ذی القعد ہے، ذی الحج ہے، اور شوال کے 10 دن۔ شوال کے کتنے دن؟ ہاں، شوال ہے، ذی القعد ہے، اور ذی الحج کے 10 دن، ان کو اشہر الحرم کہا ہے۔ اصل حج تو خیر ہے 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں خاص حج کی جو فعال ہے ان میں بس کچھ دنوں میں، لیکن ان 3 مہینوں کو جو اس کے مذکور کو بھی ملاؤ، گویا 3 مہینے اشہر الحج ہے، اور اشہر الحرم جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 4 ہے، اس میں فرق جاننا ضروری ہے۔ اور اشہر الحرم کی ابتدا جو ہے کہاں سے ہو گئی؟ ذی القعد سے، اور اشہر الحج کی ابتدا کہاں سے ہو؟ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا کس مہینے میں ہوا؟ نہیں، شوال میں، یہ ذی القعد میں، اور محترم مہینہ ہو گیا۔ آئندہ ذی القعد میں جو ہے، ذی القعد الحرام میں ان کے لیے کس کا حکم ہو گیا جی؟ تم جا کر کے اپنا عمرہ کر لو۔ اچھا، تو ذی القعد و مقابلہ جو ذی القعد آئندہ تو اشہر الحرم آ گیا۔ اب ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ ذی القعد میں، ماہ محترم میں ہم کیسے قتال کریں گے، اور اسی طرح سے حرم شریف میں اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، ہمیں روک دے تو ہم کیسے قتال کریں گے؟ سمجھ لگے؟ اللہ تعالیٰ کا جواب آگے کہ تم بے فکر رہو، تمہیں اجازت ہے۔ اشہر الحرم، الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ با مقابل کے ساتھ متعلق ہو، شہر حرام شہر حرام کے مقابل ہے، مطلب یعنی انہوں نے پاسداری نہیں کیا ہے تو تمہارے لیے عارضی طور پر یہ وہ جو ہے طرف اٹھایا گیا، تمہارے لیے اجازت ہے۔ اور والحرمات قصاص، حرمات برابر ہیں، حرمات ذات قصاص، برابری والے ہیں، یعنی حرمات میں عوض اور برابری ہے۔ انہوں نے پاسداری نہیں کیا ہے تو تم بھی پاسداری نہ کرو، ایسا نہیں کہا ہے میں نے کیا کہا؟ انہوں نے پاسداری نہیں کیا ہے تو ظالم وہ ہے، تمہیں اجازت ہے اپنا بدلہ دفاع کرنے کا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
مزید اس کی وضاحت ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی تجاوز، معاہدہ تو ہو گیا ہے، اب توڑ کر کے وہ اگر حملہ کرتے ہیں تو تجاوز وہ کرتے ہیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو حد سے تجاوز کرتا ہے تمہارے اوپر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، فَاعْتَدُوا اس کا کیا ترجمہ کرے گا؟ تم تجاوز کا بدلہ دو. تم تجاوز کرو اس میں اور تجاوز کا بدلہ دو، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ بتاؤ کیا فرق؟ ایک تھپڑ آدمی نے تمہیں مار دیا تو تجاوز کیا ہے، کوئی حق اس کا نہیں پہنچتا تھا، خواہ مار دیا، تو تم اس تجاوز کا بدلہ دو، مطلب یہ ہے کہ، اور تم بھی تجاوز کرو کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو تمہارا حق تھا، دو تھپڑ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اب سوال ہو گیا کہ قرآن نے تو حکم دیا فاعتدوا علیہ، تم بھی زیادتی کرو، انہوں نے زیادتی کیا تمہارے پر تو تم کیا کرو؟ زیادتی کا حکم شریعت کا تو نہیں ہے، قصاص اور برابری کا حکم ہے. تو جواب کیا دیں گے بتاؤ جی؟ ٹھیک ہے جی، مشاکلتاً کہا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ، اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. فاعتدوا لفظ ہے اور معنی اعتداء نہیں ہے، بدلہ ہے اعتداء کا. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بدلہ دو اس تجاوز کا، مثل ما وہ کی اعتدى علیکم جو تمہارے اوپر تجاوز کیا ہے اس کا تم جواب دو. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. وہ تو کافر ہے، کافر کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے، تم اللہ کو ماننے والے ہو، خدا سے ڈرو اور تم عدل قائم کرو. جتنا تمہارے پر ظلم ہوا اس کا جواب، خدا سے ڈرو. کیا ملے گا جی؟ یہ ملے گا تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ اللہ ہو گیا تو اور کسی کی ضرورت ہے طاقت کی. وَعَلَمُوا، دل سے جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، بالنصر والعون، مدد کے ساتھ. اللہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ ہے، گمراہ کے ساتھ ہے بالقہر والغضب، اور مومن کے ساتھ ہے بالعون والنصرت. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ چونکہ یہاں دیکھو پہلے قتال کا حکم تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ کدھر تھا قتال کا حکم؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. قتال اور جہاد کے دو شعبے ہیں، ایک جہاد بالنفس ہے، دوسرا جہاد بالمال ہے. قتال بھی کرو، اگر پیسہ خرچ کرنے کی باری آ جائے تو وہ بھی تم کرو، یہ دو مضمون چلتے ہیں ساتھ ساتھ. وَأَنفِقُوا، پہلی مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے. وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں. وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے تو انسان خود ہلاک ہو گیا، مطلب اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. قلم کو جو ہے حرکت دے دو، ایک سوال اور ایک جواب. ایک طرف سے پورا جہان ہے اور ایک طرف سے ایک آدمی ہے، اس کو لڑنے کی اجازت ہے. ایک طرف سے ایک شخص ہے اور ایک طرف سے 10 لاکھ کافر ہیں، اس کو لڑنے کی اجازت ہے. ایک طرف سے ہتھیار والا آدمی ہے، لوگ ہیں، اور دوسرا طرف سے نہتہ شخص ہے ڈنڈے لے کر کی. وہ اللہ کے انکاری ہے اور آپ نے خدا کے انکار کر، اسی ڈنڈے سے جا کر کے مارنا شروع کیا. مقابلے میں اس نے ہتھیاروں سے اس آدمی کو مار دیا. تو یہ اس آدمی کو جنگ کرنے کی اجازت تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. سوچ کر جواب دے. ایک طرف سے 1000 آدمی ہے اور دوسری طرف سے کتنے ہیں بتاؤ؟ 1 کروڑ ہے. لڑنے کی اجازت ہے؟ اب آدمی لڑتا ہے تو
شریعت کے مطابق لڑتا ہے یا مطابق نہیں لڑتا ہے؟ سوال کیا ہے مشکل ہے؟ شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی جی شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہلاک ہوگا یا شہید ہوگا؟ شہید ہوگا جی۔ لوگوں نے اس آیات کو یہاں سے فٹ کر دیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ تو جا کر لڑ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا محل یہ نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بِتَرْكِ الْإِنفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِتَرْكِ الْجِهَادِ، اس کا معنی یہاں لگتا ہے۔ حوالہ لکھو سنن ابی داؤد شریف میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ نازل ہو گئی یہ آیت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ انصار نے یہ فرمایا، یا رسول اللہ، پہلے تم جہاد کرتے رہے، اسلام کمزور تھا، ابھی نئی ریاست بنی ہوئی تھی، ابھی الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، ہم چونکہ کاشتکار لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، تو کچھ ہمیں بھی چھٹی مل جائے تاکہ ہم اپنے کام شام کر لیں، کاشتکاری وغیرہ زمیندار کا کام۔ تو جواب کیا مل گیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بِتَرْكِ الْجِهَادِ۔ جب یہ پہنچ گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ تا شہادت تک جو ہے وہ فوت ہونے تک جو ہے جہاد کرتے رہے، اور قسطنطنیہ میں اس کی موت ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، یزید کی دور میں وہ فوت ہوئے۔ اس لیے عطا اللہ بندیالوی جو کہتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی نگرانی میں جب جا کر جہاد کرتے ہیں تو یزید کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ سوال اٹھایا ہے اپنے خطبات کے بعد۔ نہیں سمجھ میں آئی کہ یزید جو ہے کیسے خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی زیر نگرانی کون جا کر کی؟ ابو ایوب انصاری، صحابہ کرام ان کے ساتھ۔ پھر آگے بندالوی یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے ہیں، خلیفہ نہیں کہتے، اپنے آپ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کسی کی تردید کر رہا ہے، مطلب کسی عالم کی۔ خیر بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی۔ تو یہ آیت کس کی طرف راجع ہے بتاؤ جی؟ ترک جہاد۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا معنی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس وقت ہماری طاقت نہیں ہے، ہم بڑی حکومتوں کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے ہیں، اور اگر ہم ٹکرائیں گے تو مصداق یہ ہوگا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو اس کا یہ معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے ایک آدمی پر فٹ کیا، ایک آدمی بھی لڑتا ہے تو شہید ہے، اس کی شہادت میں شک نہیں سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے نا، فتح ہو سکتا ہے وہ ایک صاحب کرامت ہو اور وہ سب کو کیا کر دیں گے۔ کرامت الاولیاء حق ہے یا نہیں؟ داؤد علیہ السلام نے ادھر سے جا رہے تھے، طالوت کے ساتھ لڑائی، ایک پتھر نے کہا مجھے اٹھاؤ میں کام آؤں گا، دوسرے پتھر اپنے ٹوکرے میں اٹھا، جب دیکھا طالوت وہاں سے آ رہا ہے، سارے زرے پہنو، صرف جو ہے ادھر نظر آ رہا ہے، تو مجھے مارے گا؟ اس نے کہا میں ماروں گا، تو نہتا ہے اور میں اسلحہ سے لیس، کیسے مارے گا؟ سوال جواب۔ پھر وہ کنکر یوں پھینک دیا، وہ جا کر سوراخ پہ آر پار ہو کر نیچے گر گیا تھا۔ پتھر نے تو کہا تھا نا، وہ پتھر عام پتھر تھوڑا تھا، وہ کس کا پتھر تھا بتاؤ؟ ابابیل کے اوپر جو چونچوں میں جو چھوٹے پتھر وہ اوپر سے گر گئے، یہاں لگ گئے، نیچے ہاتھی پر سوار، ہاتھی میں جا کر نیچے زمین میں جا کر کے وہ پتھر پتہ نہیں کہاں گیا سوراخ، وہ پتھر کہاں ہے؟ وہ ایٹما میں نہیں سمجھ میں آئی، خدائی ایٹما میں۔ اللہ کی خیر، توبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واسأل توبہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرامات الاولیاء حق، وہ ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے۔ اصول یہ انسانی سہولت کے لیے نسبت کیا ہے؟ ایک اور دو کی ہے، 2 لاکھ کافر ہوں، آگے آ جائے گا انشاءاللہ، ایک کیا ہو بتاؤ سورہ انفال میں، 2 لاکھ کافر 1 لاکھ مسلمان، تو لڑنے کا ٹھیک ہے جی واجب ہے۔ اگر
1 لاکھ مسلمان ہے اور 20 لاکھ کافر ہے، تو لڑنے کا حکم فرض تو نہیں ہے، اگر لڑتا ہے تو رخصت ہے یا نہیں بتاؤ، تو شہادت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہلاکت کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ شہید ہے، کیونکہ اس نے جان کس کے حق میں دے دیا بتاؤ۔ مسئلہ سمجھ گیا کہ جی آیات خوب سمجھ میں آیا؟ کوئی آپ سے اسے الجھے کہو کہ ذرا تشریح دکھاؤ، حدیث میں اس طرح سے تشریح ہو، اس کے شان نزول ابو داؤد کتاب جہاد میں یہ ذکر کیا ہے، ترک جہاد اور ترک انفاق کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، جہاد کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ کدھر ہے بتاؤ، تو دکھاؤ ذرا، تم نہیں دکھا سکتے ہو تو آئیں بائیں شائیں ڈائیں کر کے قیاس کر کے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ٹھاک مطلب نرم لہجے میں کہوں، کوئی سخت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کے انکار کے لیے لوگ پیدا کیے گئے، اتنا بدنام لفظ کیا ہے جہاد کا جو کسی اور اصطلاح کو نہیں کیا ہے۔ مولانا صاحب اللہ شہید رحمہ اللہ نے جگہ تقریر میں کہا کہ ان کا مشن ہے کہ جہادی لفظ کو بدل دو اور ایسے بدنام کرو کہ کوئی نام سنتے ہی نفرت کرنے لگے، اور ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ٹھاک اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ پھرنا شروع ہو گئے۔ ہاں جو کرتے ہیں وہ تو لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ٹھیک ہے، بعض مذاق کرتے ہیں، بہتر تھا تم کو کلمہ پڑھا، کیا فائدہ ہوا ان کو مار مار کر جہنم بھیجنے، کوئی فائدہ نہیں تھا، صحابہ نے مار مار کر جہنم کیوں بھیجا؟ یہ دعوت کا جو فکر ہم سے ان کو زیادہ نہیں تھی؟ پیغمبر نے نہیں بتا فلاں کا سر کاٹ کر کے کون لے آئے گا میرے پاس؟ صاحب یا رسول اللہ میں لے آؤں، آپ خوش ہوتے جی میں لے آؤں گا، کچھ الفاظ مجھے کہنے کی اجازت، بخاری شریف کے ابواب اجازت ہے، اس نے وہاں جا کر کے سوال جواب کیا ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ آپ سے کچھ گندم ہمیں چاہیے، اس نے کہا ہم آپ کو گندم دے دیں، کیوں دے دیں؟ آپ نے اپنے لڑکیوں کو یہاں لے کر کے ہمارے پاس گروی رکھو پھر اپنے، انہوں نے کیا کہا جی یہ تو ہمارے عار کی بات ہے، آپ تو جو ہے بہت اجمل العرب ہے، اس لیے ہم کیسے رکھیں دیں گے اور یہ تو ہمیں تان دیں گے۔ اس طرح سوال جواب آخری میں آرام سے ان کا کام تمام کیا یا نہیں کیا؟ کوئی کہے کہ اس کو جو اسلام میں داخل کرتا تو اچھی بات نہیں تھی، جنت میں جاتا، چاہے جائے کہ وہ کمال ہے بھیا، ٹھیک ہے۔ آدمی مر جائے بڑا کافر تو الحمدللہ قرآن نے کہا ہے، وہ کہ تو اب اس پر ہونا چاہیے، کوئی جنت میں کیوں نہیں گیا؟ ایسا نہیں ہے سارے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جو ہے حق اور باطل جہنم کرا بسوزت گر بولا حق نباشد، اگر کافر نہیں ہوگا تو جہنم کس سے جلے گی بتاؤ؟ کافر کا ہونا ضروری ہے، ان کا مرنا مسلمانوں کی تیغ سے ضروری ہے اور لازمی ہے، شریعت کی ماہیت میں داخل ہے۔ اب تم کہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ رب تعالیٰ فرمائے جو سارے مطیع ہوں تو میں ان کو مار کر فنا کر کے کیا کروں گا بتاؤ؟ سمجھ میں آ گئی؟ حق اور باطل کی ٹکر نہیں ہوگی، کافر سارے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے ہوگا کہ جس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دنیا میں سارے کے سارے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو جی اچھا کدھر پہنچا تھا ہم؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جہاد نہ کرنے کو ہلاک کہا گیا، اور صوفیوں سے کافر نہیں ڈرتا ہے، تم جتنا عبادت کرو کہ شاباش اور کرو عبادت، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں تمہاری عبادت کس سے ڈرتا ہے؟ تلوار سے ڈرتا ہے، اس لیے کیا کہا مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر جانباز بیچ دو، خنجر خریدو بے خبر صوفی، تیرے صوفیت سے اب ٹکرانی ہے شہنشاہی، دنیا لڑنے والی ہے، تم جو ہے مسلح لے کر کے جاتے ہو، تلوار خریدو، تلوار پیٹ پھاڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن امیر کا ہونا، انتظام کا ہونا، شرائط کا ہونا ضروری ہے، پاگلوں کی طرح وہ استاد نے تلوار لے کر کے یہ اجازت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے جو ہے علم، عقل، فہم، شرائط، قیود، حدود شریعت نے وضع کیا ہے،
ٹھیک ہے جی، اس سے باہر ہونے والا نہ عابد کامیاب ہے نہ مجاہد کامیاب ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھی طرح سے کرو، احسنوا وَأَحْسِنُوا، احسان جو صوفیاء کا ہے، احسان یعنی شرعی جو ظاہری افعال ہے، نماز خوب ایسے کرو کہ جیسے کہ اس کی انتہا درجہ ہو، اور یا احسنوا کا مطلب ایسے کرو کہ جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی حضور کا عالم جو ہے تمہارے پر غالب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ پر یہ عالم غالب تھا۔ سورہ ہود میں آئے گی، وہ حتیٰ کہ لیٹرینوں میں جا کر کے استنجا کے وقت وہ حیا غلبہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ یسنون صدورہم، تم دوہرے کرتے، اس طرح دوہرے کرتے تھے تاکہ جی ان کے ذہن میں آتا تھا کہ اللہ ہمیں اتنا حضوری کا عالم ہوگا تو پھر وہ گناہ کرے گا جی؟ نہیں کرے گا۔ سمجھ رہو جی؟ ان اللہ یحب المحسنین واتم الحج والعمرہ، حج کا مضمون پہلے چل رہا تھا، پورا کرو حج اور عمرے کو جب شروع کیا ہے تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم بند ہو گیا دشمن کے خوف سے یا تم جو ہے قید کر دیا گیا تو اب حکم یہ ہے کہ ہدیہ بھیج دو، فَعَلَيْكُمْ مَا تَيَسَّرَ، تمہارے اوپر ہے وہ جو آسان ہو۔ کیا چیز؟ من الہدیہ، ماں کا بیان ہے، فَمَا تَيَسَّرَ من الہدیہ، فَعَلَيْكُمْ مَا تَيَسَّرَ، تمہارے اوپر ہے ماں وہ قربانی، بکرا بکری، تیسر جو میسر ہو، من الہدیہ یہ جو ہے بیان ہے۔ بھیج دو آگے، تم معصور ہے وہاں من ہے تو آگے بھیج دو۔ قربانی کے لیے محل ہوتا ہے، وہ محل میں پہنچ جائے اور وقت ہوتا ہے پھر جو ہے آدمی حلال ہو، ٹھیک ہے، جا کر کے وہاں پہنچ جائے حنفی مذہب کے مطابق پھر جو ہے حلال ہو جائے گا آدمی، اس وقت تک بالوں کو نہ موڑو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ حلق کرو اپنے سر کے بالوں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، محلہ کا مطلب ہے کہ قربانی اپنے ٹھکانے پہنچے، حدود حرام میں ہمارے نزدیک امام شافعی جو ہے جہاں بند ہو گیا وہیں ذبح کر سکتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بال نہیں کاٹ سکتا ہے جو تم میں سے مریض ہو، او بِهِ اذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو۔ سمجھ میں آگیا جی؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، تو کیا حکم دیا گیا؟ اس نے سر کے بالوں کو حلق کر دیا تو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، 3 روزے رکھے، یا 3 روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو او صدقۃ، 6 مساکین کو صدقہ دے دے، 2 او نسکنا، یا قربانی کر دے، 3، اور پہلے سے حلق کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم بے خوف ہو جائے تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس جو نفع حاصل کرے گا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر کے حج تمتع کرے گا، حج اور عمرہ دو نسک کو ملائے گا تو چونکہ 2 کام کیا ہے تو اس کے اوپر جرم بھی زیادہ ہوگا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو کچھ آسان ہو اس کو ہدیہ وہ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، تمتع کیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ، 7 روزے بعد میں رکھے، إِذَا رَجَعْتُمْ، جب حج کا فعال کر کے واپس آ جائے گا۔ سمجھ میں گئے جی؟ تِلْكَ عَشْرَةٌ، یہ 10 ایسے 10 ہے جو کامل ہیں۔ ذالک کا مشار نہیں ہے، تمتع جو ہے جائز ہے، مبتدا خبر ہے تو تمتع جائز ہے، کس کے لیے جائز ہے؟ دیکھو دو حج اور عمرہ ساتھ ملا کر کے ہر آدمی کے اس میں وہاں جو رہتے ہیں ان کے لیے تو مزے ہے، عمرہ جس وقت چاہے کر سکتا ہے، لیکن میں اور آپ جیسے لوگ باہر آفاقی لوگ آ جائیں تو اس کو ڈبل 2 جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ذالکہ، یہ تمتع جائز ہے، لمن، اس شخص کے لیے کہ لم یکن، نہیں ہے، اہلہ، اس کی اہل، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں حاضر نہیں ہے، آفاقی ہے، اس کو جائز۔ واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو
اچھا جی، جان لو کہ اللہ سخت عذاب والے ہے جو سابقہ حج اور عمرہ اور جو احسار اور جو فیدے وغیرہ جو احکام ذکر کیے ان کی خوب پاسداری کرو، یہ اللہ کے حدود ہے، اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ تم نہیں کرو گے تو اللہ شدید العقاب ہے، اس کو زجر کہتے ہیں، ڈرایا۔ ترغیب اور ترہیب دو مضمون ہوتے ہیں، کوئی شریعت اور کتاب قرآن کا دعویٰ ہو اس کو پر عمل کرنے کے لیے ساتھ دو مضمون اور چلتے ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں ترغیب اور ایک کو کیا کہتے ہیں ترہیب۔ ترغیب دعووں پر عمل کرانے کے لیے ہوتا ہے، ترہیب جو ہے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے حج و عمرے کا ذکر، اب حج اور عمرے کے اوقات کا ذکر ہے۔ پہلے یہ تو ذکر نہیں ہوا تھا کہ حج اور عمرے کے کتنا اوقات ہوتا ہے۔ فرمایا الحج معنی وقت الحج اشہر معلومات، اشہر معلومات کتنے ہیں جی؟ 2 مہینے 10 دن، شوال ہے، ذی القعدہ اور 10 ذی الحج ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن فرض پس جو مقرر کر لیتا ہے فیہن ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ نفی لا نفی جنس سے، حالانکہ یہ نہیں کے معنی میں، فلا ترفثوا فلا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحج، معنی ہے کہ فلا ترفثوا جماع کے باتیں وغیرہ نہ کر لے، فحش بات نہ کر لے، ولا فسوق ولا تفسقوا معنی ہے کہ گناہ کی باتیں نہ کر لے، ولا جدال معنی ولا تجادلوا، وہاں شیطان حج میں وہ ہوتا ہے کامل طور پر تیار ہو کر کے لڑتا ہے، وہاں جا کر انسان اللہم لبیک کہتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، تو شیطان بھی وہاں ہتھیار سے لیس ہو کر جاتا ہے۔ تو شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کر، ایک تو وہاں دیکھو سفر میں ہے، جماع کے لیے آدمی مشتاق ہوتا ہے، ادھر احرام میں ہے، ٹھیک ہے، اب جماع اگر کرے گا تو احرام کی بے حرمتی ہوگی، اس لحاظ سے فرمایا فلا رفث ولا فسوق، آدمی سفر میں ہو، ٹینشن میں ہو تو بتاؤ کہ وہ غصے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس لحاظ سے فرمایا کہ کسی کے ساتھ فسق گناہ کی بات بھی نہ کرے اور جدال لڑائی بھی نہ کرے، ٹھیک ہے جی، یا لڑائی یا 3 کام نہ کرے، فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحج، یہ نہ کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ پہلے حج کا نفی والا پہلو ذکر کیا تھا، ابھی مثبت پہلو ذکر کیا ہے، وما تفعلوا جو کچھ تم کرو گے من خیر بھلائی والا کام تو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے، صرف جانتے نہیں، فیجازی، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ یمن کے کچھ لوگ آ گئے، یمن کے، اور وہ یمنی لوگ آ کر کے متقی لوگ آ گئے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں آ کر کے کیا کرنے لگے جی، حاجیوں سے مانگ، چلو اللہ دیتا ہے، وہ حج کے یمن سے آتے تھے، بس اللہ دے دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اور ادھر حج میں آ جائے تو اب کچھ ہے نہیں ہے، حج کے تو مسافر لوگ ہوتے باہر، پھر مانگنا شروع ہوئے، اب بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تردید نازل ہو گئی کہ ایسا نہ کرو، وَتَزَوَّدُوا، اپنا ذات توشے جو ہے لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین ذات توشے جو ہے تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا لغوی معنی بھی کر سکتے ہو، اور اصطلاحی تقویٰ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہے، بہترین ذات توشے کیا ہے بتاؤ؟ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے جو تبلیغ والے حضرات تھے پہلے ہمارے علاقوں میں نئے نئے ابھی جذباتی کام شروع، تو لوگوں کو نکل جاؤ، کوئی بس اللہ سبب بنائے گا، پیسہ بنائے گا، بغیر خالی کچھ جوانوں کو نکال کر خالی جیب نکال، بس اللہ بنا دے گا، نکل جاؤ، تو بغیر سبب کے جو ہے وہ نکلے گا، تو پھر آگے جا کر کیا ہوگا بتاؤ، انسان ہے، بشر ہے، کرائے نہیں ہوگی، تو کسی سے مانگے گا یا نہیں مانگے گا؟ چلو نہیں مانگے تو ایسا منہ بنا کر بیٹھے گا، اور دوسرا دیکھے گا کہ یہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں، یہ بھی مانگنے کی صورت ہے، نہیں سمجھ میں آئے؟ ایسی حالت بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کو ترس آ جائے کہ یہ تو آدمی فقیر ہے، یہ مانگنے کی دوسری صورت ہے۔ فلسان حال بشکایتی ان تقول، سمجھ میں کہ پہلے اپنے سبب تیار کرو،
حاجی امداداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ایک مرید تھا، حضرت میرا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، دعا کرو۔ حضرت نے دعائیں کی، کہتے ایک سال گزر گیا، دوسرے سال گزر گیا، تیسرے سال گزر گیا، وہ مستجاب الدعوات مرید کو کہا بیٹا ہوا ہے تو نہیں، میرا دعا اللہ اس طرح رد نہیں کرتا ہے، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، شادی کیا ہے؟ مرید نے کہا شادی تو نہیں کی۔ اس نے کہا احمق پھر بیٹا کہاں سے ہو؟ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، سبب اختیار کرو، سبب پہلے اختیار کرو، شادی کرو، ٹھیک ہے، ظاہر سبب اختیار ہو گیا، اب شادی کرنے سے بچے پیدا ہونے کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں بلی میں یشاء اناثا، اور چاہے تو مذکر مؤنث دونوں، اور چاہے تو شادی کی باوجود بھی عقیم منا، لیکن تمہیں حکم کیا دیا ہے بتاؤ جی؟ ادھر بیٹھ کر دعائیں کرو تو فتح ہو جائے گی، یا جہاد کرنے کا حکم ہے؟ سب اختیار کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر مٹی اٹھا کر پھینکو، وہاں آگ میں کون پہنچائے گا بتاؤ جی؟ ہمارا میت اجرا میت والا کن اللہ، تم اختیار کرو تو پھر وہ جو ہے مغلوب ہوگا نا، تم اسباب اختیار نہیں کرتے ہو۔ اب قلم کاپی کو حرکت دے دو، اصول ضابطے آپ کو لکھوا رہا ہوں، تفسیر سمجھا رہا ہوں، قرآن دینی شرعی اصول آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توکل اور تعطل، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سراپا محتاج بنایا ہے۔ ایک مقدمہ ہو گیا، اسباب کا محتاج ہے، اس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اسباب کو انسان کو اختیار کرنا ہے، بھوک لگ گئی ہے، کھانا کھانا ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اسباب اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نظر الی مسبب الاسباب ہو، اس کو توکل کہتے ہیں۔ التوکل اختیار الاسباب و نظر الی مسبب الاسباب، میں نے اپنے تعبیر ہے۔ توکل کس کو کہیں گے؟ اسباب پر نظر نہیں کر، نظر کس پر کر دو؟ مسبب الاسباب۔ اور یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ فرض ہے، نہیں سمجھ؟ شادی کے بغیر بچہ ہوگا نہیں، نماز پڑھے بغیر جنت میں جائے گا؟ وہ کہے جو اللہ قادر ہے کرنے، اللہ قادر، اللہ نے بتایا اسباب کا اختیار کرو، شرعی اسباب بھی اختیار کرنا ضروری اور فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسباب اختیار کرو، نظر اپنی نماز پر رکھو یا خدا پر رکھو، نظر الی مسبب الاسباب، ہو سکتا ہے میں عبادت کر بھی سکا یا نہیں کر سکا، الایمان بین القوم، اختیار الاسباب و نظر الی مسبب الاسباب، یہ کیا ہے بتاؤ جی؟ توکل ہے، اور اس کا حکم فرض ہے۔ ترک الاسباب کیا ہے بتاؤ جی؟ تعطل ہے، حرام ہے یا بتاؤ جائز بھی ہے کسی صوفی کو؟ جی جی، ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، ایک صوفی جا کر غار میں بیٹھتا ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ایک صوفی جا کر تبلیغ میں جا رہا ہے 10 سال کے لیے، بیوی بھوک سے مر رہی ہے، حاملہ ہے، اس کے بچے جو ہے رو رہے ہیں، حرام ہے اس کو جانا؟ یا آپ بتاؤ؟ وہ غزوہ بدر میں جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جی؟ بدر میں تم وہاں اپنے گھر میں کیا کر لو جی؟ خدمت کرو، بیوی کی خدمت کرو۔ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ میری بیٹی ہے آپ کے گھر، یہ نہیں فرمایا، پیغمبر کے بعد کوئی ایسے گمان کر سکتا ہے؟ اصول اور ضابطہ ہے کہ جی الاہم فالاہم ہے، نہیں سمجھ رہے؟ اختیار الاسباب اور نظر کس کی طرف کر لیں؟ مسبب الاسباب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترک الاسباب کو کیا کہتے ہیں؟ تعطل کہتے ہیں، نہیں سمجھ رہے؟ لیکن بعض صوفیاء جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہ مستثنا ہے، اس پر ہر آدمی ضابطہ نہیں چل سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسباب اختیار کرنا ہے، یہاں پر تعلیم دیا کہ وَتَزَوَّدُوا، اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار، لیکن نظر اپنی جیب پر ہو یا خدا کی رحمت پر ہو،
جب تو کوئی پھاڑ کر کے کوئی پیسہ چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رحمت کو کوئی چوری کر سکتا ہے نہیں۔ نظر کس کی طرف بتاؤ جی؟ سر ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ آپ کی بات کا تردید کر رہا ہے جی کیا کر رہے بتاؤ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے یہ ہوگا۔ اچھا چلو میں آخر میں پڑھوں گا، کیا لکھا ہوا ہے آخری والی؟ توکل تو ضروری ہے، لیکن اس سے بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ تقوی کا حق ہے، اگر اس طرح کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دے گا جس طرح کے فرمنے کو جا رہا ہے۔ وہ اعلیٰ درجہ ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ بعض تو نہیں سمجھا، میں نے ابھی نہیں بتایا، یہ ذہن میں میرا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بعض لوگ نے پیغمبر اسلام نے جو ہے بھوکا روزے رکھنا شروع کیا، مثال کی صحابہ نے بھی شروع کیا، آپ نے سب کیا فرمایا جی؟ تم ایسا نہ کرو، اللہ سب اب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، سمجھ گیا جی؟ بعض افراد مستثنا ہے، ایسا میں نے ابھی نہیں کہا، یہ وہی مستثنا کر رہے ہیں، عمومی دستور ایسا نہیں، اسباب اختیار کرنے کا ہے، نہیں سمجھ میں آ جائے۔ اور بعض وہ جو لوگ جو وہ اعلیٰ درجے کے، وہ کرامات الاولیاء حق، ٹھیک ہے جی، وہ اس ترتیب کو کہا۔ باقی ہمیں اسباب کا پابند بنایا گیا ہے، مت بنو جو اتنا بڑا متقی پھر آگے چل کر کے تمہیں اسباب مسائل بنے، جن میں گیا تبلیغ میں بڑا میرے اوپر جو وہ ہو گیا، اللہ نے نصرت کا کیا کر دیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا پیسہ ہے جیب میں نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا یہ لے، یہ مانگنے کی صورت نہیں ہے، یہی صورت ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا وہ کر لو، باقی وہ آ جائے تو وہ کرامات، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ گیا میں کوئی پیسہ نہیں تھا، گیا کوئی گاڑی میں آدمی آ گیا، مل گیا، اس نے پیسہ دے دیا، ظاہر ہے اس نے پیسے دے دیا، نہیں ہے بھائی آپ کے پاس تو آپ نے کیا کہا ہوگا، ورنہ ملائک تو نہیں ہے، یا کہ پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بابا پڑھتا تھا بیچارہ، تو پچھلے سال وہ اس طرح سے سو گیا ہے، تو اکرام نے سامنے کیلا لا کر کے رکھ دیا، اس نے آوازیں طلبہ کو آوازیں افطاری میں جو ہے، وہ جو بابا نہیں تھا ہمارا الوی صاحب جو لے آئے تو زبردست نہیں کھا لی، اس نے اکرام کو ڈانٹا، کہتے کہ جی تم نے نہیں کھلایا تو کیا ہوا، میں خود اللہ کسی نے جو میرے سامنے کیلا رکھا تھا، اکرام نے کہا میں نے رکھا تھا، مجھے ڈانٹا ہے میں نے رکھا تھا، وہ اس طرح سو جاتا تھا، اس نے سامنے کیلا رکھا، آنکھ اٹھا کر دیکھا سامنے کیلے پڑے۔ تو مطلب بعض آدمی، ایک آدمی نے منہ کھول کر کے کہا کہ جب اللہ میرے منہ میں کوئی چاول ڈالے گا میں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا، سمجھ میں گئے جی، اس کا یہ حاجت پوری ہو گئی، لو اقسم علی اللہ لا برہ، تو یہ کرامات کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ عام دستور جو ہے اسباب اختیار کرنے کا ہے، ایک آدمی مانگ رہا، آپ نے فرمایا مت کرو ایسے، جاؤ جا کر کے رسی لے آؤ، کلاڑی لے آؤ، لکڑ کاٹ کر کے جو ہے وہ کرو۔ اس کے بعد وہ صحابی اتنا سخت ہو گیا کہ کوئی اپنا کوڑا بھی نیچے گر جائے، کوئی کسی سے وہ نہیں مانگا۔ اسباب اختیار کرنے کی ترغیب ہے، لیکن نظر کس کی طرف ہو؟ مسبب الاسباب کی طرف، یہ اصول ضابطہ ہے۔ ترک اسباب تعطل ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب آپ براق پر آپ علیہ السلام بیٹھ کر کے چلے گئے، کدھر گئے؟ معراج کی طرف، براق کو کدھر باندھا بتاؤ؟ جہاں انبیاء اپنے جو ہے سواری باندھتے تھے، وہاں کڑا پتھر تھا وہاں پر، تو باندھا کیوں؟ وہ براق اللہ تعالیٰ کا پابند جو ہے جانور، وہ بھاگ تو نہیں جاتا تھا، کیوں باندھا گیا؟ سوال اٹھا ہے، جواب دیکھیے، سبب اختیار کرو، اپنا اونٹ پہلے باندھو، بکریاں ہیں تو باندھ لو، ٹھیک ہے جی، یہ نہ کہو کہ جی یہ حفاظت سب کے سب جو ہے اللہ کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اپنے سامان کی حفاظت خود کرو، ہے یا نہیں بتاؤ تو، اپنے سامان کی حفاظت کرو۔ ادھر بیٹھو، ادھر، یہ میرا پتر ہے، دعا کرو اللہ اس کو بڑا عالم بنا۔ جی کدھر پہنچ گیا تھا یار؟
فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والے لوگ. لیس علیکم جناح، نہیں تمہارے پر کوئی گناہ، تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اچھی اس کا ترجمہ نہیں ہو اس لیے تھوڑا سا مشکل آپ کو جلدی میں ترجمہ کرتا ہوں. لیس علیکم جناح، نہیں تمہارے پر گناہ، ان تبتغوا کہ تم طلب کرو، فضلا مانا رزق، من ربکم میں پروردگار سے، حج کے موقع پر. فإذا أفضتم، جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، تو فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ، تم اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم تھے اس سے پہلے ناواقف. ثم افیضوا، اے قریش ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث، وہاں سے، افاض الناس، عرفات سے. واستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پورا کرو، مناسککم، اپنے حج کے افعال کو، فاذکروا اللہ، تو ایک جگہ بیٹھ کر کے یاد کرو رب تعالیٰ کو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تم جاہلیت کے زمانے میں اپنے آباء کو یاد کرتے تھے، واشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، مَن یقول، وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دے دے ہمیں دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ. ومنہم، ان میں سے، حاجوں میں سے بعض، من یقول، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگارا ہمیں دے دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی، وقنا عذاب النار، ہمیں بچا آگ سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، وہ لوگ ان کے لیے بڑا حصہ ہے، مما کسبوا، ان سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں، ایام تشریق میں. فَمَن تَعَجَّلَ، پس جو جلدی کرے گا، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ، جو مؤخر پیچھے رہے گا، فلا اثم علیہ، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. علیہ، اس شخص کے لیے، من اتقی، جو خدا سے ڈرتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ ہی کی طرف تمہارا حشر کیا جائے گا. ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہے جو تمہیں تعجب میں ڈالے گی اس کی بات دنیوی زندگانی کے متعلق. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، وہ خدا کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے. وہو الد الخصام، در حال کہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پشت دے کر چلا جاتا ہے، کہ سعی فی الارض، چلتا ہے زمین، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ چلتا ہے زمین میں، کیوں؟ لیفسد فیہا، تاکہ فساد کر لے. ویہلک الحرث، کھیتی کو ہلاک کر لے، والنسل، جانوروں کو. واللہ لا یحب الفساد، اللہ پسند نہیں کرتے فسادیوں کو، سزا دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، کو غرور پکڑ لیتا ہے، بالاسم، ناجائز. فَحَسْبُهُ جہنم، اس کے لیے کافی جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، برا بچھونا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي مَا يَبِيعُ، بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی رضامندی طلب کرتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلامی احکام مان لو. ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک معنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مت پیروی کرو شیطان کی نقش قدموں کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر تم اگر بچل گئے، پرانے زمانے کی اردو ہے، پھسل گئے، ٹھیک ہے جی، قدم ڈگمگا گیا تمہارا. من بعد ما جاءتکم البینات،
بعد اس کے کہ تمہارے پاس آ گئے بینات واضح دلائل، فعلموا دل سے جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ حال ینظرون نہیں دیکھتے یہ مکے والے الا یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام، مگر یہ کہ آئے اللہ ان کے پاس فی ظلل صاحبانوں میں، من الغمام بادل کے عذاب کے صاحبانوں میں اللہ آ جائے، واللہ والملائکہ اور ملائکہ آ جائے، وقضی الامر و معاملہ تام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے سارے کام۔ اچھا جی جناب عالی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب سمجھ لو، ایک تو یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جائے تو زیادہ راہ لے لو، اپنا پیسہ لے لو، بھیک مانگنا اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے زیادہ راہ لینا جائز تو کیا ضروری ہے، ساتھ ساتھ زیادہ راہ کے ساتھ ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے وہاں جا کر کے، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں سمجھ میں آ جائے بات، سمجھ لو۔ آدمی کوئی حج کرنے کے لیے، اصل میں حج میں وہاں دنیا کے سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اس طرح تبلیغی اجتماع، بڑے اجتماعات میں ٹھیک ٹھاک وہاں رزق روزی کا بندوبست بھی ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، لوگ اجتماع بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جو حلال روزی بھی کماتے ہیں، سمجھ میں آ گیا جی۔ تو کوئی آدمی مثال کے طور پر ٹال لگاتا ہے، فلاں اجتماع ہو رہا ہے، ٹال لگاتا ہے، تو اس کو ثواب جو اجتماع کا ہے کیوں نہیں ہے، وہ پیڑ لگا ہوا ہے۔ اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ صرف یہ جو ہے اصل مقصود ہو اور اجتماع ویسا مغلوب ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ثواب نہیں۔ ہاں غالب یہ مقصود بھی ذات کیا ہے بتاؤ، حج ہو ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتا ہے ذریعے کے طور پر، تو کوئی گناہ ہے نہیں ہے۔ مقصود بھی ذات جو تبلیغی اجتماع ہے، ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کرتا ہے اپنے جیب خرچی کے لیے، تو الٹا اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، چونکہ ایک سبب اختیار کر رہا ہے، احتیاجی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو تعاون بھی کرے گا، سمجھ میں آ گیا جی۔ اسی یہی حکم حج کا ہے، اور یہی حکم سارے جو ہے، ایک طالب علم پڑھتا ہے اور طالب علم جو ہے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کرتا ہے، بعض اساتذہ ڈانٹتے ہیں تم پڑھتے ہو یا چھولے بیچتے ہو یا تجارت کرتے ہو، تو استغفر اللہ، اس طالب علم غریب ہے بیچارہ، وہ تو اپنے مجبوری حل کر رہا ہے۔ بلکہ دیوبند میں جو ایسے طالب علموں کے لیے انتظامات ہوتے تھے کہ جی تم کیا کیا کسب سیکھو گے، ساتھ ساتھ دستکاری اس کو کی، ٹھیک ہے، فقہا کوئی کیا ہے امام قدوری ہے، کوئی کیا ہے جی حلوائی ہے، کوئی کیا ہے جی بزادی، تجارت کی طرف جو اشارہ ہے۔ بلکہ الٹا طالب علم میرے نزدیک پڑھتا ہے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتا ہے، تو اس کو علم میں زیادہ پختہ ہو گیا نہیں ہو گیا بتاؤ، اس کو قدر ہوگی، اس کے جیب میں پیسہ ہوں گے، اور صرف جو تجارت بھی علم کی طرح ہے کہ عبادت ہے۔ یہ علم اور تجارت برابر ہے یا علم افضل ہے بتاؤ؟ تجارت کس کا کام ہے بتاؤ؟ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ خلفائے راشدین تاجر تھے یا نہیں؟ پیغمبر اسلام خود تاجر تھا یا نہیں؟ بڑوں کا کام ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ تھوڑے سے میں تجارت میں بھی پیغمبر کی سنت ادا ہوگی، صدیق اکبر کی سنت ادا ہوگی، عبدالرحمن بن عوف کے، عثمان غنی کے، تاجر لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس میں اس کو لیے الگ جو ہے ایک ثواب ہوگا۔ کبھی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کسب کام کی۔ ہاں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جتنا جو بچا وہ کیا کر لے بتاؤ، اپنا علم میں خرچ کرے، ایسا طالب علم کامیاب ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ قرآن کا حکم ہے، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گمراہ وہ نہیں، گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم ورزقا من ربکم، حج میں اور خالص عبادت کے اندر ہے، دیکھو حج خالص کی عبادت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، واپس لوٹو تم عرفات سے تو پھر اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، جبل فی المزدلفہ، وہاں پر جو ہے اللہ کو یاد کرو۔ یہ مبارک مقامات، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد اس لیے کرے کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، توفیق دیا، ذکر کیا، تمہیں راستہ بتا کر کہ فلاں فلاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم تھے اس سے پہلے جو ہے ناواقف تھے، تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ،
بات سنو جی، آدم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، سب کے لیے حج میں یہ تھا کہ وہ کہاں جا کر کے واپس آتے بتاؤ؟ عرفات میں جا کر، یہ مقام مقدس ہے، وہاں جاتے۔ عرفات کا جو اجتماع ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ اعلان کرتے جتنے عرفاتی ہیں جمع ہو گئے، سب کا گناہ کیا ہو گیا ہے جی، معاف۔ قریش نے اس میں یہ بدعت نکالی۔ قریش اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، ہم دلیر و جری لوگ ہیں، واقعی تھے تو اعلیٰ لوگ تھے، لیکن اس میں انہوں نے یہ اپنے لیے امتیاز جو ہے نکال لیا کہ جی ہم راستے سے واپس آ گئے، عوام کی طرح ہم نہیں ہیں، ہم خصوص ہے، اخص الخواص ہے، حاجیوں کی خدمت گار ہیں، لہٰذا ہماری خصوصیت کیا ہے جی، ہم کہاں سے راستے سے واپس آئیں گے، عرفات ہم۔ تو اسلام کی بات یہ ان کی جو ہے یہ جہالت ختم کر دیا۔ ثم افیضوا، پھر لوٹو، ایھا القریش کو حکم ہے، من حیث افاض الناس، سمجھ میں گئے جی، پس منظر شان ضروری ہے، ورنہ اگر یہ قریش کے نہ ہو تو اس کو آدمی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا یہی معنی ہوگا کہ قریش کے متعلق ہے کہ وہ راستے سے واپس آتے تھے۔ اور واستغفر اللہ، اس کا کیا معنی ہوگا بتاؤ؟ جو تم نے ماضی میں کیا ہے، راستے جو امتیاز اختیار کیا ہے اس کا استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، جو کمی کی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور یا ویسے بھی ہے جب افاض وہ ہو جائے، عرفات سے لوٹ جائے، ہر وقت استغفار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، ان اللہ غفور رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم پورا کر لو اپنے مناسک کو، وقوف منا ہو گیا تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، اس کا کیا معنی؟ جیسے تم اپنے باپ کو ذکر کرتے۔ تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب شان نزول، شان ورود، پس منظر آپ کو ذہن میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حج تو اسلام سے پہلے بھی کرتے تھے نا لوگ، حج کرتے تھے، تو کرنے کے بعد عرفات بھی جاتے تھے عام لوگ، قریش راستے سے واپس آتے، تو ایک جگہ جمع ہوتے، جمع ہو کر کے پھر جو ہے اپنے تذکرے شروع ہوتا، تفاخر بالانساب شروع ہوتا، اور عرب لوگوں کو سب کچھ یاد ہوتا، کہتے جی فلاں اپنے باپ کا تذکرہ کر دیا، دوسرے نے کر دیا، تیسرے نے کر دیا، چوتھے نے کر دیا، پانچویں نے کر دیا۔ اسلام نے کہا کہ اب آباء و اجداد کا تذکرہ چھوڑ دو، اب ذکر کس کا کرو بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے جاہلیت کے زمانے میں تم اپنے آباء و اجداد کو ذکر کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی بھی ذکر باپ کو کرنا کوئی عبادت ہے آج میں، یہ معنی ہے نہیں، یہ چیز جاہلیت کے ساتھ تھی، یعنی جہاں جاہلیت میں تم آباء و اجداد کو یہاں ذکر کرتے تھے، اب ان کو نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ورنہ آدمی نہیں سمجھے گا کہ اب کیا آباء و اجداد کا بھی ذکر کرنا ہے، کیا آبا کا بھی کرے اور خدا کا نہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں آباء و اجداد کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کی جگہ پر اب تم خدا، بلکہ اس سے زیادہ کرو، بلکہ زیادہ اللہ کا ذکر، کتنا زیادہ؟ جتنا ہو سکے۔ اب حاجیوں کے جو حاجی وہاں، حاجیوں کی دو قسمیں ہیں، بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو حج اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے منصب مل جائے، میں وزیر اعظم بن جاؤں، صدر پاکستان بن جاؤں، میرا دنیا کا یہ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دنیا اس نے مانگ لیا، اگر تقدیر میں ہے اللہ دنیا وہ دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حاجی ایسے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے، اور جو دونوں مانگیں گے اللہ کے پاس کوئی کمی ہے، اس لیے دعا میں کیا مانگیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نہیں سمجھ، انسان کمزور ہے، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، کم سے کم دنیا میں یہ مانگو یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ٹھیک ہے جی، یا اللہ عافیت کی زندگی، ٹھیک ہے جی، پاکیزہ زندگی، کہ دنیا میں بھی خیر مانگو، اللہ سے بھلائی مانگو، اور آخرت میں بھی یہ نہیں خوشک مزاج صوفی کی طرح بعض لوگ تو بس ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، نہ جنت چاہے نہ دوزخ، نہ جنت چاہیے ہمیں، یہ بات کفر ہے، جنت کا محتاج ہے، مانگو یا اللہ ہمیں جنت بھی چاہیے،
اللہ آپ کی رضا، اللہ کی رضا چاہے تو جنت بھی ملے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح سے جی آدمی یہ کہنے لگے کہ اس طرح سے الفاظ جو استغنا کا انسان محتاج ہے، ایسے لفظ استغنا کا ذکر کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو حاجیوں کی دو قسمیں، من الناس لوگوں میں حاجیوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار ہمیں دے دے دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم حجاج کی قسم ثانی حجاج کی ہے کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ دے دے. حسنہ کیا ہے؟ ہر اچھی راحت کی شے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ، خصوصیت کے ساتھ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے مجھے بچا دے. اولئک ثانی جو فرقہ ہے اس کے لیے پہلے فرمایا تھا لا خلاق، کوئی حصہ اس کا نہیں آخرت میں، محروم ہو گئے، بے ادب، دعا صحیح نہیں کر سکا. اولئک لہم نصیب، ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہے، تنوین تعظیم کے لیے، مما اس میں سے جو کسب انہوں نے کمایا ہے. اچھا حصہ تو ہو گیا لیکن پیمنٹ ہونے میں دیر تو نہیں ہوگی. نہیں واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ سریع الحساب. کتنا سریع الحساب ہے؟ کتنے دیر میں حساب کتاب کرے گا؟ مشرق سے لے کر مغرب سارے لوگوں کا حساب نصفیوں میں پورا ہو جائے گا، ختم ہو جائے، پیمنٹ ہو کر ختم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام. بلکہ پہلے سے حساب کتاب نامہ جو ہے انسان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. ہاؤ مقرؤ کتابی، ٹھیک ہے، پڑھے گا اور جی ہر آدمی کو دکھائے گا یہ میرا جو عمل رزلٹ آ چکا ہے، پڑھو. سمجھ میں گئے جی؟ آسان ہے، سریع الحساب. آگے فرمایا دیکھو جی حج کے مسائل چونکہ ہم لوگوں نے کیا نہیں ہے اس لیے مشکل ہو. 10ویں دن کو جو ہے کیا کرے گا آدمی؟ قربانی کرے گا. اور پھر 10ویں دن کے بعد جو 10ویں دن ہٹا کر کے باقی 3 دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کدھر رہے گا وہ؟ مینا میں رہے گا. سمجھ میں آتا ہے؟ اب یہاں جاہلیت کی کا ایک دستور تھا، وہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے، آگے تمہیں آج سمجھ میں آئی. تو 10ویں کے بعد کتنے دن ہو گئے؟ ابھی عمل ہے 3 دن میں. کیا عمل ہے؟ شیطان کو مارنا ہے. شیطان کو کوئی بوٹ جیب میں رکھ کر کے نہیں مارنا ہے، کنکر. اچھا ہمارے استاد کہتے ہیں ہمارے جو پٹھان لوگ جاتے ادھر سے بڑے بڑے پتھر اور بوٹ جیب میں رکھ کر کے، استاد مذاق کی ہوتا ہے، وہاں جا کر کے مارتے. چھوٹے کنگر جو دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، شیطان کو مارنا. تو بہرحال وہاں جو ہے 3 دن تو کیا کرنا ہے جی؟ اور استاد کہتے کہ جو دریائی جہاز سے پہلے ہم نے حج کیا تھا، مولانا حمید اللہ خان صاحب کہتے میں نے قرآن کا درس سنا، اکثر تبلیغی تھا، تو میں نے وہ درس کی طرف یوں بھی نہیں دیکھا کدھر. پھر میں نے فضائل اعمال شروع کیا تو سارے رونے لگے، واہ واہ. کہتے پھر دریائی جہاز سے جا کر کے ہم نے جو ہے حج کر کے، آج کل دریائی جہاز کا ہے. خیر بہرحال وہاں جا کر کے 3 دن ہیں. اب 2 دن کوئی آدمی 10ویں دن کے بعد 11ویں اور 12ویں دن واپس آ جائے تو جاہلیت کے زمانے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو اس نے حج ہی نہیں کیا، احمق آدمی ہے، حج اپنا ضائع کر دیا. ٹھیک ہے، 13ویں دن بھی رکنا چاہیے. تو 13ویں دن رک کر آتا تو بعض اس جاہلیت کے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کر دیا یار، 12ویں پہ واپس آنا چاہیے، تو یہ تو بیوقوف اپنا حج ضائع کر دیا. شریعت نے آ کر کے دونوں پر کیا کر دیا؟ تھپڑ لگا دیا کہ 12ویں دن واپس آ جائے لا حج، اور اگر 13ویں دن تو بھی کوئی حرج نہیں. نہ تقدیم میں حرج ہے اور نہ، ہاں البتہ ایک بات ہے کہ وہاں ٹھہرتا ہے تو رمی کرنا ضروری ہوگا. سمجھ میں آ گیا جی؟ دونوں باتوں کو دیکھ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات، ایام تشریق میں جو 11ویں 12ویں 13ویں ہے، فمن تعجل فی یومین، وہی رسم کی تردید، فلا اسم علیہ، اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے جس طرح کی جاہلیت کے زمانے گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ومن تاخر، جو مؤخر کرے گا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقی، جو خدا سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا ويشهد اللہ علی ما فی قلبہ وهو ألد الخصام۔ ربط کیا ہوگا؟ پہلے حاجیوں کے ذکر کے بارے میں ربط تھا، ٹھیک ہے؟ اب اخلاص، منافق اور اخلاص کے بارے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے کس کے بارے میں تھے؟ مانگنے اور حاجیوں کی دو قسمیں تھے، بعض دنیا مانگتا ہے اور بعض دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے۔ تو ثانی آدمی کے لیے بڑا حصہ ہے، جلدی حساب ہوگا، اور اول لا خلق اس کے لیے کوئی، اس کا رزلٹ بتا دیا۔ اب دوسرے جو دو آدمی ہیں، ایک بڑا منافق ہے، دل میں کفر ہے، اوپر سے انتہائی لسان ہے۔ لسان معنی ہے کہ انتہائی لحان ہے گفتگو میں، ایک ایسی گفتگو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نربیانہ بیان لسحرہ، کہ گفتگو کر لے تو آدمی منہ دیکھتا رہے کہ زبردست بات کر رہا ہے، اور دل سے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی کا ذکر ہے، اخنس بن شریق نام تھا اس کا، اخنس بن شریق، انتہائی فسادی آدمی۔ اور جب پیغمبر اسلام سے بات کہ یا رسول اللہ میرا آپ کے ساتھ وہ محبت ہے، وہ محبت، اور آگے سے گفتگو کرتا، آپ اسلام جو حیران ہوتے ہیں، تعجب میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا آدمی جھوٹا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یہ میرے بات جو ہے اس پر خدا گواہ ہے، میں آپ کو دل کیسے پھاڑ کر بتاؤں، اللہ گواہ ہے میں سچا آدمی، ٹھیک ہے؟ اور جب یہاں سے نکل جاتا پھر یہ کئی کام کرتا۔ کیا کام کرتا بتاؤ جی؟ جہاں جانور آ جائے تو مسلمانوں کے جانور ہوتے ہیں ان کو مار دیتا۔ اب جانور کا کیا قصور ہے بیچارہ، اس کو کیا فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی مار دیتا، اور جو فصل ہے اس کو بھی جلا دیتا، خراب کرتا، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک یہ اس کے مقابلے میں خالص جو ہے، جس نے اپنے دل کو جو ہے، نفس کو بیچ دیا، صہیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، ٹھیک ہے، سلمان فارسی ہے، اس کی شان نزول میں کسی بھی صحابی کو آپ جو لا سکتے ہیں۔ دیکھو فرمایا کہ کدھر پہنچ گیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بات سنو، ایک اور ضابطہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی خاص نہیں ہوگا پیغمبر کے ساتھ، زمانہ آگے آپ کو جو ہے گویا کہ ایک ضابطہ ذہن میں آئے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایسے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اخنس بن شریق پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، تو اس زمانے میں بھی ہم تو مدارس کے مخلص ہیں، یہ کون کافر ہو سکتا ہے کہ مدارس کے خلاف کوئی بل بنا ہے؟ ہم تو نہیں ہیں، مدرسہ نہیں ہے تو پھر تو پاکستان کا وجود ہی ختم، لیکن کر لیا کام، سارا کر کے ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہم تو اس ریاست کو کیا کر لیں گے، کل شام تک جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست بنا دیا، لیکن کام کیا کرنا ہے جی؟ یہ شراب بھی آزاد ہے، سٹہ بھی آزاد ہے، یہاں فلاں چیز بھی آزاد ہے، کام اپنا ٹھیک ٹھاک کر کے ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور قسمیں ایسے کھائیں گے کہ جیسے کہ جنید بغدادی ہے بظاہر۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے کہ آپ کو تعجب میں ڈالے گے اس کی بات دنیاوی زندگانی میں، جو دنیاوی فی الدنیا معنی دنیاوی غرض سے ہوتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ قسم کھاتا ہے، وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، در حال ہے کہ وہ ألد الخصام، سخت جھگڑالو ہوتا ہے، چہرے سے اس کی نحوست ٹپکتی ہے، چہرے سے کوئی اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، ماضی و حال میں کوئی اسلام کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور قول اور فعل میں سراپا تضاد ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے جی؟ قسمیں بھی کر رہا ہے اور اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب منہ موڑ کر کے چلا جاتا ہے،
تو چلتا ہے زمین میں لیفسد فیہا تاکہ فساد کرے. سمجھ میں آ گیا جی. سارے مسلمان کے بینکوں کو کافروں کے پاس گروی رکھی, ٹھیک ہے. وَيُحْلِقُ الْحَرْثَ اور کھیت کو بھی ختم کر دے, گھروں کو توڑ کر کے غریبوں کے ختم کر دے. وَالنَّسْلَ نسل کو بھی ختم کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اسے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ کسی نے کہا ہوگا اللہ سے ڈرو, اخذتہ العزت اس کو اپنا غرور پکڑتا ہے, بالاسم گناہ کے ساتھ. فحسبہ جہنم فحسبہ اس میں ایک دو واقعہ ذکر کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے یہودی نے کوشش کیا میرا حاجت ہو جائے, مانگا نہیں ہوا. ایک دن فاروق اعظم نکل رہے تھے اور سامنے اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا. امیر المومنین میرا حاجت تم نے جو ہے خدا سے ڈرو, اتق اللہ خدا سے ڈرو, حاجت تو نے میرے پوری نہیں کی. فوراً فاروق اعظم وکان وقافا عند کلام اللہ, فاروق اعظم کا لقب وقاف ہوتا اللہ کے کلام کے پاس رکنے والا. نہیں سمجھ گیا, فوراً نیچے اٹھ گیا اور سجدے دے دیا زمین پر. سجدے دے کر کہا کہ اس کی جتنی حاجت ہے آرڈر جاری کر دیا, پورا کر. یہودی ہے امیر المومنین, یہ تو یہودی, اس کے بارے میں اس کی وجہ سے نہیں کیا ہے سجدہ, میں نے کس وجہ سے کیا ہے اتق اللہ. نہیں سمجھ میں آئی. ایک جگہ تقریر کر کے فاروق اعظم فرمایا کہ عورتوں کو مہر کم دے دو, ٹھیک ہے جی, زیادہ مہر پر لوگوں پر بوجھ ہوگا. واقعی ہے بھی حدیث میں کہ مہر کم سے کم ہے. تقریر کر کے اسٹیج سے اتر کے آگے جا رہا تھا کہ عورت خاتون آ گئی, یا امیر المومنین آپ نے ہمارے اوپر زیادتی کر دی. کیا زیادتی کیا جی, ٹھیک ٹھاک سنا. ایسا نہیں میں جو ہے فاروق اعظم کتنا جو ہے سخت مزاج کا, لیکن اس خاتون کی بات سنی جی میں نے کیا زیادتی کی. اس نے کہا رب تعالیٰ فرماتے ہیں قنطار ڈھیر سارے دے دے, ہمیں تو ڈھیر دے رہا ہے اللہ, اور آپ نے اعلان کر دیا. اوہو غلطی ہو گئی, صبر کرو, واپس اسی جگہ پر گئے, او بھائی جمع ہو جاؤ, میں نے غلطی کر دیا ہے. یہ حکم جو ہے قرآن کا یہی ہے سر. سمجھ میں آئے گا جی, کوئی تعویل کی بتاؤ, یہی ہے کانا وقافا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ایک واقعہ جو ہے ہارون رشید بادشاہ کا جو ہے گزرا ہوا ہے. تو جب ان کو کہا اتق اللہ تو اخذت العزہ, ان کو غرور پکڑتا کہ میں ڈروں, سر اوپر کرتا. فحسبہ جہنم, ان کے لیے کافی جہنم ہے. ولبئس المہاد. اب دوسرا آدمی جو ہے مخلص ہے. ومن الناس من یشری مانا یبیع نفسہ, اپنے نفس کو بیچتا ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ گیا جی. ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی کو طلب کرتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر, ٹھیک ہے جی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم, خرید فروخت تو پہلے ہو چکا ہے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. تو پہلے تو وہ بات تو ہو گئی تھے, لیکن انسانی اسباب کے مطابق آگے خود دوبارہ اس بے کی تجدید کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بدلہ دیتا ہے جلدی سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اچھا جی, اب دیکھو اس کا پہلے کے ساتھ کیا ربط ہوگا. پہلے ترجمہ کرنا, رکوع ختم تو نہیں ہوا ہے, تھوڑا سا ہے. اوپر اخنس بن شریح کا ذکر تھا, اور منافق تھا نا دل میں ایک, اور اوپر سے منافق اکثر یہودی تھے. اب مومنین کو کہا ایسا تم نہیں کرو, ظاہر باطن جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا اسلام مانا ظاہر باطن, یا اسلام کے سارے احکام کو تسلیم کرو, یا پورا اسلام میں ظاہر اور باطن, یا اسلامی پورے احکام کو, دونوں مانا آپ کی مرضی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی السلم. فی السلم مانا اسلام, سلم, ٹھیک ہے جی, اسلام کے معنی میں. کافتن, یہ حال وقع ہو رہا ہے.
اچھا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدموں پر نہ چلو، تمہیں پورے اسلام میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم، اگر تم بچلتے ہو پھسلتے ہو نہیں داخل ہوتے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد آپ کے اسلام کے اوپر دلائل بینات آ چکی ہیں، تو پھر دل سے جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکیم ہے۔ زبردست اور حکیم دو صفت کا کیا معنی ہوگا؟ زبردست ہے ترہیب ہے، پکڑ لے گا، تو کیوں ابھی نہیں پکڑتا ہے؟ اس لیے حکیم ہے، مہلت دیتا ہے تھوڑی دیر تک اپنے اختیار سے۔ نہیں سمجھ میں؟ اگر فوراً پکڑنے پر آ جائے تو پھر پورا معاملہ کیا ہو جائے گا جی؟ ختم ہوگا، اور ابھی بھی فی الحال معاملہ ختم نہیں کرنا ہے، کچھ آگے نظام کا چلنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، حل ینظرون، کیا ہے نہیں ما ینظرون، نہیں دیکھتے مکے کی مشرکین اللہ مگر یہ بات کہ یاتیہم، ان کے پاس آ جائے اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں آ جائے، یعنی عذاب کے بادل کے سائبان آ جائے، اور ملائکہ بھی آ جائے، وقضی الامر، اور معاملہ تام ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، یعنی ہر چیز کا حاکم خدا تعالیٰ ہے، تو اگر اللہ چاہے تو سکڑوں میں، ٹھیک ہے، لمحوں میں صفحہ ہستی سے تمہیں کیا کر دے بتاؤ، مٹا دے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلا رکوع بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، 15 منٹ ہے نا جی، ارے بہت جلدی سے لگاتے ہیں۔ چلو، فرمائے کہ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کیا وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آ جائے سزا لے کر کے اور اللہ فیصلہ تمام کر دے، اس کا انتظار کرتے ہیں، اور تو کوئی بات اب نہیں رہی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب فرمایا سب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو ان پر عذاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ آیا ہے تو آیا ہے، تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ پہلے زجر و دھمکی تھی، اس کی مثال ثانی رکوع میں وقوع پیش کر دیا کہ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پیغمبر کو سل فرمایا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو تعلیم ہے کہ تم جا کر یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے پر عذاب الہی آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے گا، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے ہم نے ان کو آیات دیا واضح، فبدلوها بعد معرفتها، انہوں نے تبدیل کیا معرفت جاننے کی بعد، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو بدل لیتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، بعد اس کے پاس آنے کی، بدلنا کا مطلب یہ انکار کرنا، تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں عذاب؟ بتاؤ کیوں یہ اللہ کی نعمت کو بدلتے، کیوں انکار کرتے ہیں؟ بتاؤ، سوال ہے نا۔ فرمایا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ شیطان ان کا نفس، نعمت کا انکار، ناشکری کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، جب خوبصورت چیز بنا کر پیش کرے گا تو خوبصورت چیز آدمی استعمال کرتا ہے نا، اختیار کرتا ہے، اس کے لیے عذاب جو ہے بہترین خوبصورت کی صورت میں جو ہے ان کے نفس و شیطان کو پیش کرتا ہے، اس لحاظ سے گمراہ ہوتی۔ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، خوبصورت بنایا جاتا ہے کافروں کے لیے، اچھا بنائے جاتے کافروں کے لیے، کون بناتا ہے؟ فائل کون ہے؟ نائب فائل، فائل کون ہے؟ شیطان و اس کا نفس، الحیات الدنیا، یا اللہ بناتا ہے لیکن ختم اللہ علی قلوبہم کی طرح، پہلے وہ خود جو ہے بدماشی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو جو ہے عارضی طور پر وہ دنیاوی جو ہے اچھی لگتی، دنیا اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا فائل جو ہے یا شیطان ہے یا نفس ہے، ٹھیک ہے، یا بطور یہ ہے کہ خالق ہونے کی، ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنین سے مذاق کرتے ہیں، تمہیں جنت ملے گی، تم دیکھو تمہیں وہ بڑی جنت ملے، اس طرح مذاق کرتے ہیں مختلف قسم۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور درا حالے کی وہ لوگ جو گرچہ بظاہر غریب ہے، دنیا نہیں ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی ہے، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔
اچھا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ابھی تو فقیر ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیں گے کہ یہ فوق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق روزی دیتا ہے بغیر حساب. اچھا جی، اب آگے ذکر کیا کہ یہ توحید جو ہے قدیمی مسئلہ کی، سب سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے امت واحدہ تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے جی. فبعث اللہ نبی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. کیوں بھیجا بتاؤ؟ اختلاف ہو گیا، بعض نے انکار کیا، بعض نے اقرار کیا. تو انکاریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا بھیجا بتاؤ؟ نبیوں کو بھیجا. کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک جماعت میں تھے. کس وقت؟ تفسیروں میں آپ کو اقوال ملیں گے. نمبر 1 الست بربکم، سب نے کیا کہا جی؟ قالوا بلا، مطلب انت ربنا. سارے لوگ موحد ہو گئے یا نہیں ہو گئے بتاؤ؟ ٹھیک ہے. نمبر 2 آدم صفی اللہ سے لے کر کے نوح نجی اللہ تک ناس جو ہے ایک ہی مذہب پر تھے، موحدین تھے، شرک کا اجرا نہیں ہو گئے. سمجھ رہے ہو جی؟ 10 تک قرون تقریباً ذکر کیے. نوح علیہ السلام، آدم صاحب سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو ہے کتنے قرن ذکر ہو گئے تقریباً؟ سمجھ میں گئے جی؟ تو یہ جو زمانہ تھا وہ سب کے سب. عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شریعت من الحق فاختلفوا مظہری. ٹھیک ہے، 10 تک قرون ذکر کیے، لیکن یہ کوئی ضرور نہیں، اللہ جانتا ہے. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک پہلے چونکہ کتنے قرن ہے اس کا جو ہے نصابون کو صحیح علم نہیں ہے کتنے زمانہ گزرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہی مذہب پر تھے نوح علیہ السلام تک لوگ. آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کو کوئی شرک کا وجود نہیں ہوا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ود اور سعا، یعوق اور نسل، ٹھیک ہے جی، ان بت پرستی کا اظہار ہو گیا. سمجھ رہے ہو جی؟ تو اختلاف ہوا. تو کان الناس امۃ واحدہ من آدم الی نوح فاختلفوا، اختلاف کیا، بعض نے مان لیا بعض نے نہیں مانا. فبعث اللہ نبینا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیا فریضہ نبیوں کا تھا؟ مبشرین و منذرین، ماننے والوں کو خوشخبری سنا کر کے، اور منذرین نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہوئے. خالی نبی آئے لیکن ساتھ ساتھ کتاب آیا. سورہ فاتحہ میں آپ کو میں پڑھا چکا تھا کہ یہ دین کی کتنے اصول ہیں جی؟ 2 اصول ہیں. ایک کیا ہے کہ رجال اللہ، اور ایک کیا ہے کہ، تو پہلے جو ہے آدمی آئے ہیں اور پہلے کتاب آئے. بتاؤ تو. فبعث اللہ النبی. ٹھیک ہے جی. شخصیت کو پہلے حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ یا کتاب کو پہلے حیثیت ہے؟ ذہن میں کوئی شخص پہلے ہوگا، صحابہ کرام پہلے ہوں گے، اور ان کے مطابق پھر شرح کو ہم تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے جی. فبعث اللہ النبینا، اچھا، مبشرین و منذرین. وانزل معہ الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کیا ہے، لیکن بالحق، وہ کتاب بھی سچی ہوگی، تاکہ لیحکم، فیصلہ کر دے اللہ، یا وہ کتاب فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمَا. اختلاف کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اختلاف کب کیا؟ ٹھیک ہے. کیوں کیا؟ یہ 3 عنوان ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. اختلاف کس نے کیا ہے؟ تو إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کو جو ہے کتاب دیا گیا، یعنی اہل کتاب نے جن کو کتاب دیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ اختلاف کیا. کس وجہ سے کیا ہے؟ گمراہ مولویوں کی وجہ سے کیا ہے، کہ ان کو پیسہ ملتا تھا، فنڈ ملتا تھا، ان کی وجہ سے کیا ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ پیسہ ملتا تھا، اب بھی حلوہ شلوہ ان کو ملتا، ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ 30-40 میں جو ہے نہیں سمجھ میں. اچھا، کب کیا بتاؤ؟ کس وقت کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل. کس نے کیا بتاؤ؟ گمراہ مولویوں نے کیا.
اور کیوں کیا جی؟ سمجھ میں؟ اور کب کیا جی؟ بینات آنے کے بعد. یہ سب جرم ہے، سب جرم ہے. دلیل علم آنے کے بعد اختلاف کرنا. اور کیوں کیا جی؟ بغیاً بینہم، ضد کی وجہ سے، رقم پیسہ کی وجہ سے. فہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تسلی دی، الذین آمنوا. دوسری جگہ پیسہ روپے لے کر کے تعریف کیا، یہاں بغیاً بینہم، ضد ذکر کیا. اسباب مختلف آ سکتے ہیں ایک حکم کے لیے، ٹھیک ہے؟ حکم اسباب شتیٰ سے ثابت ہو. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ، اس بات کی طرف جس میں اختلاف کرتے تھے، من الحق باذنہ، اپنے حکم. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. آگے ترغیب الجہاد ہے کہ تم اسلام کا دعویٰ کرو گے کہ ہم مسلمان ہوں، تم چھوڑ جاؤ گے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا تمہیں آگے کچھ کرنا ہے بتاؤ، یا تسبیح لے کر کسی نے گھر میں بیٹھنا ہے یا میدان میں نکلنا ہے بتاؤ. میدان میں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا شعر یاد کریں گے؟ مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی. ام حسب، تم کیا تو نے گمان کیا، تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم، اور نہیں آیا اب تک، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو پہلے تم سے گزر چکے ہیں. کیا ان کی مثال؟ مستہم الباساء والضراء، ان کو چھوئی ہے باسا سختی، والضراء باسا مالی سختی، والضراء جانی تکلیف، ٹھیک ہے جی. وزلزلو، اور جھٹکے لگے معنوی طور پر ان کو، یعنی تی سختیاں ہو گئی کہ جھٹکے لگے. حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا، اور مومنین نے، معه، ان کے ساتھ، رسول کے ساتھ، متی نصر اللہ، ان کی زبانوں سے بھی یہ جملہ آ گیا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، یا اللہ ہم کمزور ہیں. اس وقت کہا گیا فقیل لهم الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں. بس کریں. اچھا دیکھو، یسألونک، پہلے بھی یسألونک آپ کو آ چکا ہے، پھر سوال یسألونک ماذا ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ کا پھر حکم آ گیا، کیا وہ خرچ کر لے. قل ما انفقتم من خیر، یہ سوال مت کرو ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے جی، بلکہ کہاں خرچ کریں یہ سب کچھ. صحیح مصرف کا سوال کرو، صحیح مصرف، اور خرچ کرنے کا نہ پوچھو کہ کیا کریں. جتنا کچھ ہے اپنے پاس یہ سب اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے جی. ہم اور سب ہمارے مال کس کے لیے بتاؤ؟ اللہ کے لیے. ہاں یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو گے کوئی اچھی چیز تو فللوالدین، مصرف ہے کہ والدین کو دو، اور والاقربین، رشتہ داروں کو، یتیم، والیتامى، مساکین، یتیموں کو، مساکین، وابن السبیل، مسافروں. ضابطہ خداوندی، وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بدلہ دے گا. سمجھ میں آ گیا جی. انفاق اب یہاں پہلے آ گیا، پھر متصل جو ہے جہاد کی فرضیت کا حکم ہے. پہلے جہاد کا حکم آیا تھا، لیکن آپ کو کیا بتایا وہاں کس طرح سے آیا تھا، طبعی طور پر آیا تھا، اور اب اصل کے طور پر جو ہے جہاد کا حکم آ گیا. کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لکھ کر کی فرض کیا گیا ہے، لکھ کر کی فرض کیا گیا ہے، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا ہے. انگریز نے جو دیکھا تو مسلمانوں کے مذہب میں یہ ہے کہ مارنا ہے، تلوار تیز چلانا ہے. انہوں نے اپنا ایک پتر پیدا کر دیا جس کا نام کیا تھا؟ قائدیان میں ایک دہقان تھا، ایک آنکھ کس طرح تھی اس کی، تو اس کو کیا بنایا جی؟ پیغمبر بنا دیا. سمجھ میں گئے جی. اس سے سب سے پہلے حکم صادر کا، جتنا رقم فنڈ چاہے ہم تمہیں دے دیں گے، پہلا حکم تم کیا نام کر لو جی؟ جہاد میں نے منسوخ کر دیا. تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی گپ ہے، گپ شپ کریں گے. قائدان کا دہقان آ کر کے پیغمبر علیہ السلام کا جہاد منسوخ کرے گا. دیکھو صدیق اکبر نے کیا فرمایا، انقص الدین وانا حی، ختم نبوت کے مجاہدین میدان میں آ گئے کہ قائدیان کی وہ درگت کر دیا اس احمق اور بیوقوف کی کہ لوگوں میں اس کو مذاق بنا کر کے چھوڑ دیا گیا. سمجھ میں آ گئی جی. ختم نبوت کے مجاہدین، فجزاہم اللہ احسن الجزاء.
کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم طبیعت کے لحاظ سے، وعسا شاید ان تکرہوا، یہ ضابطہ خدا بندی ہے، شریعت کے حکم کو دیکھو، اپنے طبیعت کو نہیں دیکھو۔ طبیعت میں کوئی چیز ناپسندیدہ ہوگا، عند اللہ وہ خیر ہو سکتا ہے، اور طبیعت میں کوئی چیز پسندیدہ ہوگی لیکن عند اللہ وہ شر اعظم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضابطہ ہے آپ کو۔ وعسا امید ہے ان تکرہوا شیئا، تم ناپسند جانو کسی ایک چیز کو، وہو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہو عند اللہ، وعسا ان تحبوا شیئا، امید ہے کہ کوئی چیز تم پسند کر لو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہوگا بہت بڑا۔ تنوین تعظیم کے لیے ہے، کہاں؟ عند اللہ۔ دو دنیا ہے نا، ایک دنیا تمہارے سامنے ہے اور ایک دنیا عند اللہ ہے۔ واللہ یعلم، اب خیر اور شر کون جانے گا بتاؤ؟ کیا عقل رکھا ہے؟ صاحب عقل لوگ کہتے ہیں کہ جی عقل سے معلوم کریں گے، یہ بہتر ہے تو یہ بہتر ہے، یہ شر ہے تو یہ شر ہے، بس کوئی ہم پابند نہیں ہے شر۔ ہمیں اپنے ملک بچانا ہے جی، دیکھ لو اس میں خیر ہے تو سود ہو جو بھی ہو لے آؤ، ٹھیک ہے جی، فروخت کرنا ہو جو بھی ہو لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو ما عندکم خیر، وہ خیر نہیں ہے بلکہ ما عند اللہ ہی وہی خیر ہے، یہ ضابطہ ذکر کیا ہے۔ شریعت کے پابند ہے ہم، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت کا جو حکم ہوگا اسی میں کیا ہوگا بتاؤ؟ خیر ہوگا۔ واللہ یعلم، یہ شرط جو ہے اللہ جانتا ہے خیر و شر کو، وانتم لا تعلمون۔ تعظیم عباد اللہ و تقریب بلاد اللہ، لیکن لِإِعْلَاءِ کلمۃ الحق ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آج دو رکوع پڑھ لیا آپ نے۔